السلام علیکم ناظرین، آخر کار اورحان آ ہی گیا اور اب یہ بات مکمل طور پر کنفرم ہو چکی ہے کہ محمد بزداق کی نئی تاریخی سیریز یکسلش اورحان کا ہیرو کون ہوگا۔ جی ہاں، مارد یازجی اوغلو کو اورحان کے کردار کے لیے چن لیا گیا ہے اور اب وہ عثمانی سلطنت کے دوسرے حکمران اورحان غازی کا کردار نبھائیں گے۔ محمد بزداق صاحب نے سوشل میڈیا پر اس بات کا باقاعدہ اعلان کر کے مداحوں کی بے چینی ختم کر دی ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مارد یازجی اوغلو کوئی عام اداکار نہیں، بلکہ وہ 2018 کے ڈرامے محمد بیر جہان فاتح میں شہزادہ کرکوت کا کردار ادا کر چکے ہیں اور سرخ کلیہ میں جنید کا کردار بھی شاندار انداز میں نبھایا ہے، جس نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ ان کی اداکاری کی طاقت نے مخالفین کو بھی گرویدہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اورحان کے روپ میں ان سے زبردست پرفارمنس کی توقع کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی فین فالوئنگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور چونکہ وہ کئی اہم ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ محمد بزداق صاحب کے لیے ایک سمارٹ موو ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اورحان سیریز کا تعلق ہے تو یہ کرولوس عثمان کے اختتام کے بعد اگلا تاریخی قدم ہے اور اسی لیے اس سیریز کی ہائپ بہت زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیریز درلش ارطغرل اور کرولوس عثمان جیسی کامیابی حاصل کر پائے گی؟ تو ناظرین، اس حوالے سے کہانی اور پیشکش دونوں ہی اس میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اور ناظرین، محمد بزداق نے اس بار نئے ہدایتکار بلند اشبیلین کو شامل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ کچھ نیا اور منفرد لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل درلش ارطغرل میں کہانی میتن گنائی نے پیش کی تھی، جس نے ناظرین کو بالکل جکڑ لیا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یکسلش اورحان میں وہی جادو پھر سے دہرایا جاتا ہے یا نہیں۔ یکسلش اورحان سیریز کے آغاز کے ساتھ ہی محمد بزداق نے ناظرین کو ایک نئی دنیا میں لے جانے کی کوشش کی ہے، اس لیے اورحان سیریز جنگوں، محاصروں اور فتوحات سے بھرپور ہوگی، اور یہ سب دکھانے کے لیے محمد بزداق کو ایک مضبوط ڈائریکٹر بھی مل گئے ہیں جو جانتا ہے کہ کیسے مختلف اینگل سے فلمنگ کر کے اس سیریز کی قسطوں میں ایک نیا پن پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ ناظرین، اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو کرولوس عثمان میں اس چیز کی شدید کمی تھی، اس لیے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹنگ میں بھی بڑی تبدیلی چاہیے تھی۔ تو محمد بزداق نے اسی لیے بلند اشبیلین کی خدمات حاصل کی ہیں، جو کہ پرنس آتش کشلری اور دی واریر جیسے شاندار ڈرامہ سیریز کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں۔ محمد بزداق صاحب کا یہ بہترین فیصلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ عثمانی تاریخ کی ایک نہایت اہم مگر نسبتاً کم زیر بحث باب کو روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ اورحان غازی، جو عثمان غازی کے فرزند اور عثمانی سلطنت کے باضابطہ پہلے سلطان سمجھے جاتے ہیں، ان کی کہانی اب مرکز نگاہ بن چکی ہے۔ ناظرین، اس سیریز میں صرف ایک نیا چہرہ ہی نہیں بلکہ مکمل نئی ٹیم، نیا ویژن اور ایک بالکل نیا اسلوب اپنایا جا رہا ہے۔ کرولوس عثمان کے مقابلے میں یہاں لوکیشنز، لڑائیوں کے طریقے اور کرداروں کی پیشکش بالکل مختلف ہوگی۔ بزداق نے پرانے ڈائریکٹر احمد یلماس کو فارغ کر کے نئے ڈائریکٹر بلند اشبیلین کو لایا ہے، جنہیں تاریخی اور جنگی مناظر کی عکاسی میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ڈائریکٹر پرنس آتش کشلری اور دکوس اوز جیسی سیریلز میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنفین کی ٹیم میں بھی بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اب کہانی خود محمد بزداق کی تحریر ہوگی، جبکہ کرولوس عثمان میں موجود 5 یا 6 لکاریوں میں سے صرف 2 افراد کو برقرار رکھا گیا ہے۔ نیا سیزن نہ صرف ناظرین کو تازگی کا احساس دلائے گا بلکہ اس میں عثمانی تاریخ کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صرف 4 سے 5 پرانے اداکار اس سیریز کا حصہ ہوں گے، باقی سب نئے چہرے متعارف کروائے جائیں گے۔ دوسری طرف اورحان کے ساتھ ساتھ ناظرین کو نیلوفر خاتون کی تلاش بھی بے چینی سے ہے، اور سوشل میڈیا پر مداحوں نے محمد بزداق سے مینا دمرتاش کو کاسٹ کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ ناظرین، نیا سیزن مکمل طور پر مختلف ہوگا، اور اگر یہ سیریز کامیابی سے ہمکنار ہوا تو یکسلش اورحان درلش ارطغرل جیسی کامیاب سیریز کے ہم پلہ کڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، ان سب کے باوجود بہت سے مداحوں کے دل میں یہ سوال بھی ہے کہ کیا مارد یازجی اوغلو
واقعی ارحان کے کردار کے لیے موضوع انتخاب ہے۔ کئی مداحوں کے رائے میں ارحان کے کردار کے لیے ایک ایسا اداکار ہونا چاہیے تھا جو نہ صرف جسمانی ساخت میں قد آور اور پرکشش ہو، بلکہ چہرے مہرے سے بھی ایک جنگجو کی جھلک دیتا ہو، جیسے کہ براکس جیوت نے کرولش عثمان میں دیا اور جس طرح انگل التان نے درلش ارطغرل میں دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اداکاری میں جو جان ہے وہ شکل و صورت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ماردیاس جی اوغلو نے جنید کے کردار میں جو صلاحیتیں دکھائی ہیں وہ انہیں ارحان کے کردار کے لیے اہل بناتی ہیں۔ اگرچہ ان کے بال اور آنکھیں تاریخی ارحان سے مختلف ہیں، مگر میک اپ اور لک چینج سے یہ سب ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہیں۔ ان کی عمر صرف 32 سال ہے اور وہ میدان جنگ کے مناظر کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ براکس جیوت کو بھی سیزن 1 میں تنقید کا سامنا ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کردار میں ڈل گئے۔ اسی طرح ماردیاس جی اوغلو کو بھی موقع ضرور دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ ناظرین کی دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے، البتہ اگر وہ توقعات پر پورا نہ اترے تو محمد بزداخ کے لیے بہت مشکلات کڑی ہو سکتی ہیں، بالخصوص ایسے وقت میں کہ جب براکس جیوت بھی سیریز سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مداحوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ محمد بزداخ صاحب کسی ایسے پلان پر کام کر رہے ہوں گے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ ناظرین، اگر کہانی، ہدایت کاری اور اداکاری تینوں ایک صفحے پر آ جائیں تو یوکسلش ارحان ایک نیا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا یہ فیصلہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر مداحوں کی مایوسی میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔